عام مسلمانوں میں نہیں کبھی یہ سوچ بہت مضبوط ہو گئی ہے، خوف ہے. ان کو لگتا ہے کہ مسلمان محفوظ نہیں ہیں، بہت سارے معاملے ہوتے ہیں، بہت سارے انسیڈنٹس ہوتے ہیں. تحفظ اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ چونکہ سرکاروں سے بھی قریب رہے ہیں، آپ کافی ووکل رہے ہیں، تو کیا آپ کی کبھی سرکاروں سے ایسی باتیں ہوتی کہ اگر مسلمانوں میں اگر تحفظ ایک مسئلہ ہے تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، سرکار کیا کرے اور اب مسلمان کس طرح سے اس کو ریئیکٹ کرے؟ دیکھیے، بہت اہم بات آپ نے کری ہے. ابھی اس طرح کی بات بار بار سامنے آ رہی ہے کہ ابھی کچھ علماء نے اس طرح کے بیان بھی دیے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی مسلمان نہ تو خوف میں ہے اور نہ ہی مسلمان ان سب باتوں سے خوف کھاتا ہے. آج مسلمانوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو مسلمان اس سمے اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف توجہ دے رہا ہے. آج کا جو مسلمان ہے پہلے کے مقابلے آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا ہوئی ہے تعلیم کے حوالے سے، اور آج بہت بڑی تعداد ہے ہمارے مسلم سماج جو ہے وہ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف توجہ دلا رہا ہے. اور ہمارے یہاں پر بہت اچھے اچھے بچے تعلیم حاصل کر کے تمام ہر فیلڈ میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کے حوالے سے ابھی جو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ مندر یا مسجد یا کوئی گردوارے یا عبادت گاہوں کی نہیں ہے. ابھی اس وقت مسلمانوں کو جو ضرورت ہے وہ تعلیم ہے. اور تعلیم کے حوالے سے میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ سٹارٹ کریں پرائمری، پہلے نرسری اسکول کھولیں، اس کے بعد پرائمری اسکول، پھر مڈل اسکول، پھر کالج اسکول کھولنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے یہاں پر اس کی بہت ضرورت ہے. ہمیں بات اس وقت مسجد بنانے کی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس وقت یونیورسٹیز بنانے کی بات کرنی چاہیے، اسکول کالجز بنانے کی بات کرنی چاہیے، جس کی اہم ضرورت ہے. چونکہ آج ہمارے ہاں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو اس بات کا فائدہ ملے گا. دیکھیے، تھوڑا سا میں آپ سے ڈفر کر رہا ہوں یہاں پہ، معاف کیجیے گا مجھے. دیکھیے، خوف انسیکیورٹی ہے سب مسلمانوں کے درمیان. ریزن بہت سارے ہیں، اب چونکہ وہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے. خوف ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ اگر تحفظ، حفاظت کی گارنٹی ہو تو پھر کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو وہ ایک مسئلہ تو خیر بہرحال ہے. دوسرا آپ نے مسئلہ کہا تعلیم کا. ایک سسٹم تھا مسلمانوں میں مدرسے کا، تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ایک نیو سیٹ آف ایجوکیشن اسٹارٹ کریں یا مدرسے کو ماڈرن کریں؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ دین اور دنیا دونوں ہوتی ہیں، تو ہمیں مدرسوں کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن بھی چاہیے نا. تو کیا اسی مدرسے کو ماڈرن کیا جا سکتا ہے؟ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ابھی ہمارے جو مدرسے تھے ان میں صرف اور صرف دینی تعلیم تھی. لیکن اب جو بدلاؤ آیا ہے، اب جتنے بھی، میں پہلے ایک زمانہ تھا کہ ہمارے جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو دنیاوی تعلیم نہیں تھی، مطلب عصری علوم تعلیم بالکل نہیں تھی. تو آج کے وقت میں اب یہ بڑی تبدیلی آئی ہے کہ مدرسوں میں بھی ماڈرن ایجوکیشن آیا ہے. تمام انگلش ہے، سائنس ہے، میتھس ہے، اس پر بڑی توجہ دی جا رہی ہے اور پڑھایا جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ اسکول ہو، تعلیمی ادارے ہیں، لیکن دونوں تعلیم ہونے سے ایک اچھا انسان بنتا ہے. دین اور دنیا دونوں اس کو حاصل ہوتی ہیں. اب میں مثال کے طور پہ اس کالج جاتا ہوں، آپ کو سنسکار اور سنسکرتی کہاں سے ملے گی؟ مطلب اگر ہمارا کلچر کہاں سے ملے گا؟ اچھائی اور برائی، گناہ، حرام اور حلال کہاں سے ملے گا؟ تو دینی دنیاوی دونوں تعلیم ہونی چاہیے، اچھائی برائی کو سمجھنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ آج ہمیں اس بات کو زیادہ فکر مت کریے آپ کہ خوف میں جی رہا ہے مسلمان، یہ سب سیاسی باتیں ہیں. آدمی اپنے حاوی ہے آج کل. نہیں، دراصل کیا ہے کہ یہ حاوی کر دی گئی ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں. جو تعلیم، میں بات کر رہا ہوں صرف تعلیم کی، ہمیں تعلیم پر دھیان دینا چاہیے. ابھی میں نے آپ کو کہا نا کہ مودی جی نے تو صاف طور پہ کہا تھا کہ ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ہو اور ایک ہاتھ میں قرآن، تو انہوں نے تو صاف کہا. تو مدرسوں یہ چیز زمین پہ دکھ رہی ہے آپ کو؟ یقیناً. آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، قرآن ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں کمپیوٹر. تو قرآن جو ہے وہ مدرسے میں ہے جہاں پڑھائی ہوتی ہے، دینی تعلیم. مدرسے پہ پچھلے اتراکھنڈ میں، اتر پردیش میں جہاں جہاں مسئلے ہوئے ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں کمپیوٹر، وہ بیلنسڈ ہے آج کی تاریخ میں؟ ہاں بیلنس ہے.
دراصل کیا ہے کہ پہلے ہر چیز اور انآرگنائزڈ تھی، اب آرگنائزڈ وے میں کی جا رہی ہے، اس لیے تکلیف لگ رہی ہے آپ کو، اس لیے آپ کو خوف لگ رہا ہے۔ اب ایک سسٹمیٹک چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ اگر آپ کو پہلے مدرسہ کھولتے تھے تو پہلے رجسٹریشن نہیں ہوا تھا، آپ کو شاید آپ کے علم میں نہیں ہے، لوگ پہلے کوئی بھی مدرسہ کہیں بھی کھول لیتے تھے، کوئی رجسٹریشن نہیں ہوتا تھا، لیکن اب قانون بن گیا ہے، اور قانون بننے کے لیے آپ کو زمین لینی ہوگی، پھر ایک ٹرسٹ بنانا ہوگا، اور پھر اس کی پرمیشن آپ کو لینی ہوگی، اس کا کہاں سے فنڈ آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے اس کو آڈٹ کرانا ہوگا، ایک پراپر وے میں کرنے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی چیز پراپر وے میں ہو رہی ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ تکلیف والی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہاں پر ایک نظام کو درست کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مدرسوں کے اندر ماڈرن ایجوکیشن ہو تو کیا برائی، کون سی برائی کی بات ہے؟ اور آپ کو میں بتا دوں کہ جتنے بھی ابھی مائنورٹی منسٹری آف مائنورٹی کے اندر مسلمانوں کے حوالے سے، مدرسوں کے حوالے سے کتنے بجٹ ہیں، کتنی چیزیں، کتنی یوجنائیں پردھان منتری جی ابھی ہماری بھارت سرکار دے رہی ہے، لیکن ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں اس وقت میں جو ضرورت ہے وہ تعلیم کی بات ہے۔ ہمیں اس وقت میں سب کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور اگر کوئی چیز پراپر وے میں ہو رہی ہے تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، ابھی مثال کے طور پہ وقف کا معاملہ آیا، ابھی 5 تاریخ کو اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی، ابھی تک میں نے کتنے اماموں سے، کتنے علماء سے اس پہ بات کری، لیکن 90% لوگوں کو اویئر ہی نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ نیا قانون بن کے آ گیا ہے، اور نئے قانون کے مطابق امید پورٹل کے اندر آپ کو اپنی جو پراپرٹی، وقف پراپرٹیز ہیں ان کو داخل کرنا ہوگا۔ ابھی تک لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ابھی میں نے کتنے لوگوں سے معلوم کرا، نہیں، اس کے لیے سرکار ذمہ دار ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے، بالکل نہیں، اگر مدرسہ پراپر ہو جائے، مجھے آپ یہ بتائیے، اگر کوئی چیز پراپر وے میں ہو رہی ہے اور آرگنائزڈ وے میں لیگل کی طریقے سے اگر کوئی مدرسہ بنتا ہے یا اسکول بنتا ہے تو اس سے آپتی ہے؟ میرا سوال سرکار اگر ایسے، نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کوئی آپتی نہیں، خوف کی بات آپ کر رہے ہو، آپ کو خوف لگ رہا ہے؟ نہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، نہیں، میں آپ کی بات، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، چلو آپ سنیے، آپ کو نہیں ہے، آپ نے سوال کیا، آپ مسلمان ہیں، بالکل، آپ کو خوف ہے بھارت میں؟ بالکل نہیں۔ پھر ناانصافی آپ کے ساتھ، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، بالکل نہیں ہے، پھر میں وہی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ وہ بات کریے جس سے کہ سماج کے اندر ایک اچھی بات جائے، ڈر کا، خوف کا، یہ سب باتیں کرنا درست باتیں نہیں ہیں۔ بالکل درست نہیں، آج دیکھیے، سنیے، میں بتاتا ہوں آپ کو، دیکھیے سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی، 2000 کی بات ہے یہ، اس کے بعد سچر کمیٹی کے بعد رنگناتھ کمیشن کی سفارشات آئی تھی، اور اس میں اس وقت میں یہ بتایا تھا کہ مسلمان غریبی ریکھا سے نیچے چلا گیا ہے، لیکن 2014 کے بعد سے جب سے مودی جی آئے، جتنی بھی یوجنائیں ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن سے ہوں، چاہے وہ آواس یوجنا ہو، چاہے آیوشمان کارڈ ہیلتھ ہو یا ایجوکیشن، کسی بھی یوجناؤں میں سب سے زیادہ لابھ مسلمانوں کو مل رہا ہے۔ ہمیں تعریف کرنے والا بھی بننا چاہیے، لیکن تو اس مسئلہ کہاں ہے؟ اگر سرکار ہمارے ساتھ کچھ اچھا کر رہی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کتنے مسلمانوں کو آیوشمان کارڈ سے کتنا لابھ مل رہا ہے؟ میں بالکل، میں ہیلتھ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ دو چیزیں، نہیں، دیکھیے، ہم بیسک نیڈ کیا ہے میری؟ بیسک نیڈ خوف نہیں ہے، بھارت میں رہتے ہیں، یہاں پر ہم سب کو ادھیکار ہے، سب کو برابری کا ادھیکار دیا گیا ہے۔ میں بیسک نیڈ کی بات کر رہا ہوں۔ بیسک نیڈ میں آپ کو ایجوکیشن اور ہیلتھ دونوں چیزوں سے آپ بتائیے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کوئی آپ کے ساتھ دویم درجے کا دو چیزیں برتاؤ کیا جا رہا ہے؟